سجائی گئی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروگرام کے تحت یہاں ایک ورکشاپ رکھا گیا ہے۔ آپ سب نے بڑی قیمتی باتیں سنی ہیں یہاں۔ میں دیر سے حاضر ہوا، مجھے پہلے آنا تھا، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کے دوسرے کاموں کی وجہ سے اور بعض ملاقاتوں کی وجہ سے میں دیر سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے بہت اہم دینی باتوں کو سنا اور مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں بسائیں گی اور زندگی میں ان سے کام لیں گی۔ آج کی مجلس میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب توجہ سے ان باتوں کو سنیں گے۔ میں گھومنے والا آدمی ہوں، گاؤں میں بھی جاتا ہوں اور شہروں تک پہنچتا ہوں۔ بہت سے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے مختلف مقامات پر میرے سامنے سوالات کیے جاتے ہیں، باتوں کو دریافت کیا جاتا ہے اور اس میں ایک بہت اہم بات جو کہی جاتی ہے اور جو پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہیں، چاہے وہ بھارت ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، عربستان ہو، انگلستان ہو، ہر جگہ مختلف انداز کے مسائل و معاملات ان کے سامنے آ رہے ہیں اور مجموعی طریقے پر پوری ملت کے لیے حالات پریشان کن ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی مسلمانوں پر مختلف انداز کے حملے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام بھی اور خواص بھی متاثر ہیں، بلکہ ایک حد تک پریشان ہیں۔ ایک بات اس سلسلے میں آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جسمانی تکلیف اور مالی تکلیف کا درجہ کم ہے، اگر قلبی تکلیف اور دماغی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا درجہ بڑا ہے۔ ہم لوگ ذہنی اور قلبی تکلیف سے بھی گزر رہے ہیں اور ہماری بہت بڑی تعداد جسمانی اذیتوں کو جھیل رہی ہے اور جسمانی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، اور دلوں میں یہ سوال آتا ہے یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے جواب کو آپ سب اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے۔ بڑی حکمت و تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو مختلف معاملات میں الجھایا جا رہا ہے اور
مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مفکرین ہیں دنیا کے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہ اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اپنی تعلیمات کی بنیاد پر، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر دنیا کے تمام ازموں کو، تمام تحریکوں کو، تمام مذاہب کو شکست دے دی ہے۔ جو لوگ دور کی سوچتے ہیں اور قوموں کے حالات سے، تحریکات سے، مذاہب سے واقف ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنی فکری برتری، اسلام نے اپنی علمی برتری دنیا کی تمام تحریکوں اور تمام مذاہب پر ثابت کر دی ہے۔ اس برتری کو شکست سے بدلنے کے لیے مختلف سطحوں پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان اس لیے تکلیف میں ہیں کہ یہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی ذہنی اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ محسوس کر لیں کہ اسلام اپنے علم، اپنی فکر کی وجہ سے دنیا پر غالب آ گیا ہے۔ پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جائے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اتنا پریشان کیا جائے کہ مسلمان اپنے صحیح مقام و مرتبہ کو نہیں پہچان سکتے، اور یہ سارے ہنگامے جو دنیا میں ہو رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، وہ اصل میں شکست خوردہ فوج کی آخری لڑائی ہے۔ یہ جو لڑائیاں چاہے سرزمین پر ہو رہی ہوں اور چاہے دماغ کی سطح پر ہو رہی ہیں، یہ لڑائیاں شکست خوردہ فوج کی آخری جھڑپ یا آخری لڑائی ہے۔ اسی لیے مختلف جہتوں سے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ کہیں عراق کا مسئلہ ہے، کہیں مصر کا مسئلہ ہے، کہیں لیبیا کے حالات ہیں، اور مختلف ملک حتیٰ کہ بھارت کے حالات مسلمانوں کے لیے بہت سازگار نہیں ہیں۔ یہ دنیا چلانے والے جو بڑے بڑے شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پالیسی یہی ہے کہ انہیں اتنا پریشان کیا جائے کہ یہ اپنے مقام و منصب کو نہ پہچان سکے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں، اسباب کو جانیں اور پھر علاج کریں۔ خود اس ملک میں جو مسائل تہذیب کے راستے سے، ٹی وی کے راستے سے، تعلیم گاہوں کے راستے سے مسلم سماج میں پیدا کیے گئے ہیں، بظاہر تو وہ ہر ایک طبقے کے لیے ہے، لیکن خاص طریقے پر وہ مسلمانوں کے لیے چیلنجنگ ہے، چاہے مسلمان مرد ہوں چاہے مسلمان عورتیں۔ اسلامی احکام پر
ایک زمانے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ حملے تیز ہو رہے ہیں اور یہ یقین پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی قانون قابل عمل نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور ہمارے بہت سے مرد حضرات، بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں اور ہو جاتی ہیں کہ یہ معاملات و مسائل جو پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ہم کس طرح اسلام کا ڈیفنس کریں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں اس طرح کے جس طرح کے پروگرام میں آج ہم لوگ شریک ہیں، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوں اور جو سوالات ان کے ہیں ان کے جوابات جاننے والے حضرات بتائیں اور معاملے کو آسان کیا جائے۔ میں خاص طریقوں پر اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ آج جو سوالات ہو رہے ہیں ان میں بنیادی سوال جس کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جائیداد کی تقسیم میں مردوں کو زیادہ حق دیا ہے، عورتوں کو کم حق دیا ہے۔ اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں، اور عام طور پر مسلمان چونکہ دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، دینی معاملات اور دینی امور پر غور کرنے کی عادت ان کی نہیں ہے، وہ اس سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مرد کو دوگنا، عورت کو اکہرا کیوں ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو پھیلا دیا گیا ہے، اور موجودہ مرکزی حکومت یہ بات بڑی تیزی سے پھیلا رہی ہے اور پھیلا چکی ہے ہندوستانی سماج میں کہ ہم یعنی مرکزی حکومت اور اس سے متعلق پارٹی، ہم مسلمان عورتوں کو حق دلانا چاہتے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم بڑی مضبوطی کے ساتھ 3 طلاق کے معاملے کو پورے ملک میں زور شور سے بیان کرتے رہے، جس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ متاثر بھی ہوں، اور بعض بڑی شخصیتوں نے یہ بات بڑی مضبوطی سے کہی، اور وہ بات کوئی ایسی کان میں کہی جانے والی نہیں ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو مسلک کی بنیاد پر لڑا دیا، مشرب کی بنیاد پر لڑا دیا، ذات پات کی بنیاد پر لڑا دیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہر گھر میں مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے لڑا دیا جائے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جو چیز سب سے اہمیت کے ساتھ بڑے عالمانہ انداز میں بعض دانشور حضرات ٹی وی پر بولتے بھی ہیں اور یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں سوال کی شکل میں بھی موجود ہیں، وہ وراثت کے اندر عورتوں کے حق سے متعلق سجائی گئی ہے۔